بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں ہوں عارف افضال اور پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھیں گے. مسئلہ یہ ہے، اور خواتین حضرات مسئلہ وہی پرانا جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے، کرونا وائرس کا. اور کرونا وائرس اس لیے اپنا چین سے شروع ہو کر دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچا، اور امریکہ والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب سے بڑا ڈیرا یہاں پر ڈالے گا. اور اب تک دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ امریکہ میں ہیں، جن کی تعداد 2.5 ملین سے بھی اوپر ہو چکی ہے. 75,000 سے اوپر تقریباً 80,000 کے قریب اب اموات ہو چکی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. اور کیونکہ امریکہ جو ہے ایک ایسی کنٹری ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ آباد ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہیں. اور ایک اطلاع کے مطابق ڈفرینٹ نمبرز سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اپنا متاثر ہوئی ہے اور موت کے منہ میں گئی ہے. نیو یارک میں بہت صورتحال خراب تھی. دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ نیو جرسی تھی، اور کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دریا کا بیچ میں فاصلہ ہے، اور ان دونوں اسٹیٹ کے اندر صورتحال بہت خراب تھی. اب لیکن تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ نیو یارک میں کچھ ٹھہراؤ آیا ہے، اور وہ جو فیونرل ہوم جو کہ جہاں پر اموات ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور ان کے اندر ڈیتھ باڈیز رکھی ہوئی تھیں، اب وہ بہت ٹرک وغیرہ وہاں سے ہٹ گئے اور خاصی حد تک کمی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہے جو نیو جرسی میں بہت زیادہ متحرک ہیں، اور اس قسم کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے میں اپنا کمیونٹی کی بہت مدد کر رہے ہیں. آپ ہیں جناب تجمل کھوکر صاحب، جنہیں ہم تاج کھوکر بھی کہتے ہیں، اور آپ اسلامک بیریل سروسز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں اور سی او ہیں، چلاتے ہیں اس کو. آپ کے نیو جرسی کے مختلف قبرستان میں مور دین 4,000 قبریں ان کے پاس ہیں، اور دام در میں سخنے کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ امریکہ میں مرنا بھی بہت مشکل کام ہے، مثلا مہنگا کام ہے. ٹھیک ٹھاک اس میں خرچہ ہوتا ہے، لیکن تاج کھوکر کی شخصیت جہاں تک میں نے دیکھی ہے، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی شخصیت انہیں میں کہوں گا کہ جو انسانیت کا دکھ درد اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اس کام سے پیسے کمانا نہیں چاہتے. پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں، لیکن یہ کام کمیونٹی کی خالص خدمت کے طور پہ کر رہے ہیں، اور بہت معمولی پیسوں میں قبر مہیا کرتے ہیں، اور باقی جو قبرستان کے تھوڑے بہت اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں. ویلکم ان دا شو تاج کھوکر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ، شکریہ عارف بھائی، آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تاج کھوکر صاحب، اب تک یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اب تو 75 سے 77,000 سے 80,000 کے قریب نمبر پہنچ گیا، اور مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد پورے امریکہ میں، خاص طور پہ نیو یارک نیو جرسی میں موت کے منہ میں گئی ہے. تو کہیں سے مجھے کچھ نمبر مل رہا ہے، کہیں سے کچھ، لیکن کیونکہ آپ مجھے ایک محتاط اندازی کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ اب تک کتنے مسلمان لقمہ اجل بنے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے؟ عارف بھائی، جہاں تک امریکہ کا نمبر ہے وہ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن نیو جرسی میں میرے پاس کافی انفارمیشن ہے الحمدللہ. جیسے آپ نے پہلے بتایا سب کو کہ میری آرگنائزیشن اسلامک بیریل سروس ایسوسی ایشن IBSA is involved to helping this Muslim community. I started this project 2011, and for that reason I have a 3 different cemetery where I help Muslim brothers کہ وہ آتے ہیں، اور ان کے لیے میں جو بھی سچویشن ان کے لیے مکمل انتظام کرتا ہوں. تو جہاں تک میری ذاتی آرگنائزیشن کا چکر ہے اور جہاں تک ان کا انوالو تعلق ہے، میں نے ابھی تک تقریباً 30 کے قریب بیریل خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. یہ جو اسپیشلی انوالومنٹ ڈائریکٹلی IBSA کے ساتھ. یاد رہے کہ IBSA میجارٹی پیپل جو ہیں انہوں نے آلریڈی پری ارینج کیا ہوا ہے، انہوں نے قبریں پہلے سے خریدی ہوئی ہیں، اس لیے دیٹ ایزی فار دیم پروسیس اینڈ آئی ہیلپ دیم. However, there is one more cemetery. I'm also part of that cemetery called Jersey State Memorial Park. I'm a trustee over there. So far, I think we did near about 300 burial over there. I mean, believe it or not, we do more than maybe 20 burial a day. And other funeral home, Muslim funeral home, as far I know, doing a business, and helping the community, I think they are more than over $200-300. So if I put a number around 1,000 Muslim burial in these, situation, I don't think so I'm going to exaggerate. So that's around about it, right?
جی بالکل، نیو یارک اور نیو جرسی کو ملا کے دیٹس اباؤٹ اٹ رائٹ. اوکے، تاج صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بیریل سروس جو ہے وہ تمام خدمات انجام دیتی ہے، نماز جنازہ کا سلسلہ بھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے آپ کے لیے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ نے وہ سینٹر بھی مجھے دکھایا جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، غسل دلاتے ہیں، تو بہت اکثر مساجد بند ہیں، اور اس وقت جب کہ مساجد کا کردار بہت ہونا چاہیے تھا، امام صاحبان اور مساجد کو چلانے والے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور آپ جیسے مجاہد جو ہے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ مثلا یہ سارے کام آپ خود ہی انجام دے رہے تھے، ہاسپٹل سے باڈی لینا اور اس کے بعد اس کو غسل دینا، نماز جنازہ ادا کرنا اور پھر اس کی بیریل کروانا؟ ارے بھائی، میں مساجد کے بارے میں تو خیر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، اور امام حضرات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں. کیونکہ میں نے جتنے بھی بیریل کیے ہیں، میں نے کسی بھی امام کو سیمیٹری میں نہیں دیکھا. جہاں تک میرا تعلق ہے، جو کرونا وائرس کیس ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے. تقریباً سارے فیونرل ہوم جو ہیں ان کو ڈیل نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ دے ہیو سرٹن پریکاشن رولز اور ریگولیشن. دے برنگ دا باڈی فرام دا ہاسپٹل اینڈ دے کیپ دا باڈی ان دا باکس. After that, I take over. They bring the body in the cemetery, and I personally myself perform the Salah Janaza. I have done many burial I've done with the Salah Janaza. However, since یہ چونکہ چکر ہے اور فیونرل ہوم بھی بند ہیں وہ بھی، اور مساجد بھی بند ہیں، ایک دو کیس ایسے بھی آئے ہیں. ہمارے بونٹن میں ایک بڑا عزیز ہمارے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو نہلانے کا انتظام، چونکہ کوئی بھی مساجد کھلی نہیں تھی، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، تو میں نے ایک موبل فیسیلٹی بنائی ہے. میرے پاس ایک IBS کے پاس ٹرک ہے جس میں ہر قسم کی فیسیلٹی ہے. تو وہ ٹرک میں سیمیٹری میں لے جاتا ہوں، وہاں ہی میں غسل کرتا ہوں، وہاں ہی میں کفن کا انتظام کر کے، باس کا کر کے، میں وہاں ہی جنازہ کر کے وہاں ہی دفنا دیتا ہوں. تو یہ فیملی کے لیے بھی آسانی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہے، اور اس سے مجھے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ میں اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ میں نے اس طریقے سے مسلمانوں کی ہیلپ کر رہا ہوں کہ ان کو کسی لوپ ہول میں اور کسی مثلا اور زحمت سے نہیں گزرنا پڑتا. طاہر صاحب، شروع میں خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا ان کو غسل بھی نہ دیں، اور ڈیفرنٹ قسم کے پولیتھین کے بیگز اینڈ دین قبرص اپنا کفن، اور اس کے بعد بس ویسے ہی ان کو دفنا دیا جائے. تو لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے نہلانے کا بندوبست بھی کیا شروع میں، یا شروع سے آپ تمام جتنی بھی باڈیز آپ نے دفنائی ہیں، تدفین کی ہے، ان کو سب کو آپ نے غسل دیا ہے یا شروع؟ نہیں نہیں، میں نے جو کرونا وائرس ہے ان کو غسل، ان کو باڈی کو نہیں ٹچ کرنے دیتے، نہ تو ہاسپٹل والے الاؤ کرتے ہیں، نہ فیونرل ڈائریکٹر الاؤ کرتا ہے. اس کو ہم غسل نہیں دیتے. ان کا نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے خود. اور جو بندے کرونا وائرس سے نہیں، ان کو میں نے غسل دیا اور سیمیٹری پہ دیا ہے، اور ان کو میں نے نماز جنازہ بھی ان کی میں نے پڑھائی ہے، ان کو غسل بھی دیا ہے، ان کو بیریل بھی کیا ہے ان کا. لیکن جو کرونا وائرس کیسز ہیں، گورنمنٹ اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ویری اسٹرکٹ. وہ نہیں اجازت دیتے کہ باڈی کو دیکھا بھی جائے، اور نہ دیکھنے کی ہم نے کبھی کوشش کی ہے. باق جو آتا ہے فیونرل ہوم سے، وہ اکثر اس کو وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے. اچھا، ایک اور جو سلسلہ تھا کہ کیونکہ کرونا وائرس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ محفوظ اسی صورت میں رہ سکتے ہیں جب آپ سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں. تو یہ جو لوگ جب جمع ہوتے ہیں کسی جگہ اور کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک بڑی تعداد میں خاندان کے ہی لوگ خاصے بڑے ہوتے ہیں، بعض فیملیز بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے کہ آپ 7 8 6 9 سے 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. تو مثلا اس طرح کیا صورتحال آپ کو کوئی مشکل پیش آئی کہ مثلا بعض فیملیز بڑی آ جاتی؟ جی بہت دفعہ مشکل پیش آئی ہے، بلکہ مجھے اسٹیٹ آف نیو جرسی سے وارننگ بھی ملی ہے، سیمیٹری کو بھی وارننگ ملی ہے. 3 کیس ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً 20-25 کاریں آ گئی ہیں، اور ان کو بڑی کوشش کی ہے کہ گاڑیوں میں رکھا جائے، لیکن وہ آخر وقت پہ باہر آ گئے ہیں، بات نہیں سنتے. اور یہ نا، ارے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جب بیریل ایک ایسا سینسٹیو وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی سے آرگو نہیں کر سکتے.
So, politely we told them, but they don't listen. So push come to shove, the police comes, and they came and they really put them everybody back in the cars, and they kept a discipline. Yes, but you question. Yes, I've been through this problem, and it was tough. اور یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی تدفین بھی آپ کے ہاتھوں عمل میں آئے کہ جس میں فیملی کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا ہو اور آپ اکیلے تھے یا اور اسٹاف تھا بہرحال وہاں کا قبرستان کا؟ I really break my heart to tell you that situation. You know, Allah subhanahu wa ta'ala make easy for everybody. I have a Bosnia couple. They purchased a grave from me back, I believe, 2013, 2014, husband and wife. I got a call from the husband, from son. He told me father passed away, New York. So I arranged the funeral director, brought the body to the funeral home, and cemetery was so booked, they only do a certain burial a day. So I scheduled them 3 days after, and I heard the news that he passed away. Next day, I got a phone call from the son that told me his mother passed away. So I removed her body from the hospital and brought the same funeral home too. Now we have two janaza. Because of two, I have to push 2 more days in order to get together. So when time came, both bodies came, and nobody showed up in the family. Even the son, I requested, please come. He said, no, I'm not going to come. And I was there, and the funeral director was there, and the cemetery crew was there. There's nobody else there. It broke my heart. I was with tears and thinking, these the parents who does so much things for the children, and look, the last time their journey, they're leaving this world, and son even doesn't have a courtesy to come and stand, maybe far away, but nobody showed up. Broke my heart, honestly. This is a very sad experience I had. تاج کھوکھر صاحب، آپ سے ابھی مزید باتیں ہوں گی. اس وقت وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ میرے ساتھ ہی رہیے. وقفے کے بعد واپس آتا ہوں تو میں آپ سے اسی حوالے سے اور بھی سوالات کرتا ہوں. خواتین و حضرات، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے تدفین کے مسائل ہیں، اس میں جو لوگ مجاہد کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسی ایک شخصیت اس وقت میرے ساتھ ہے، جناب تاج کھوکھر صاحب کی، جو کہ اسلامک بیریل سروسز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں. تو وقفے کے بعد واپس آتے تو ان سے مزید باتیں ہوتی ہیں.